السلام على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ قَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ قَالَ الْحَكِيمُ فِي قُرْآنِ الْكَرِيمِ بسم اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صلوات۔ اس سے بلند صلوات دیا کریں اللہم صل علی محمد صل علی محمد وعلی محمد۔ اپنا رزق بڑھوائیے بلند صلوات کی صورت میں اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ سورہ مبارکہ حجرات آیت نمبر 10 قرآن کا 108واں سورہ ہے، 26ویں پارے میں ہے۔ اس کی 18 آیتیں ہیں۔ یہ سورہ مدنی سورہ ہے۔ سال گزشتہ سے پیوستہ سال میں عرض کیا تھا کہ قرآن کی آیات اور سوروں کو پہچاننا چاہیں کہ کون سا مکے میں نازل ہوا ہے اور کون سا مدینے میں نازل ہوا ہے، تو آیت خود پکار کے بتائے گی کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے۔ یعنی وہ جو قرآن میں شروع میں لکھا ہوا ہوتا ہے سورہ کے نام کے ساتھ کہ ہیا مکیتن ہیا مدنیتن، وہ نبی دیکھیں اور صرف بیچ میں سے کوئی آیت، یا جیسے ابھی میں نے یہ آیت پڑھی، کوئی اگر پوچھنا چاہے کہ یہ آیت مکے میں نازل ہوئی ہے یا مدینے میں، تو کیسے، کیا کسوٹی ہے، کیا پیمانہ ہے؟ جو پیمانہ دیا گیا ہے وہ ہے کہ اگر اصول دین عقائد سے متعلق آیات ہیں تو وہ مکی ہیں، اور اگر اخلاقیات، احکامات اور آداب و تہذیب سے متعلق پیغامات ہیں تو وہ مدنی ہیں، کیونکہ اللہ نے پہلے اللہ منوایا ہے، پھر اللہ نے رسول اللہ کو منوایا ہے، بلکہ اس کو برعکس بھی کر سکتے ہیں، اللہ نے پہلے رسول اللہ کو منوایا ہے اور پھر اللہ نے اپنے آپ کو منوایا ہے، اس لیے کہ جو منوانے آیا ہے پہلے اسے تو مانا جائے۔ تو پہلے انہوں نے اپنے آپ کو صادق اور امین منوایا ہے، جب سارے ماحول نے اور سارے معاشرے نے مان لیا کہ یہ سچے بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں، یہ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں، پھر جب صادق مان لیا گیا اور امین مان لیا گیا تو پھر سرکار نے فرمایا
کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ گے۔ تو سب نے ماننا تھا کہ جو سچا ہے، اور ایسا سچا ہے کہ اگر میں کہوں کہ کوہ ابو قبیس کے پیچھے ایک لشکر ہے تو مان لو گے؟ تو سارے قریش کے، مکے کے شہریوں نے کہا کہ ہم مان لیں گے کہ ہاں اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے۔ فرمایا جا کر دیکھو اور نظر نہ آئے تو کیا کہو گے؟ تو سب نے کہا ہم یہ کہیں گے ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے، عبداللہ کا بیٹا جھوٹ نہیں بولتا۔ صلوات پڑھ لیں صادق نبی پر۔ تو پہلے سرکار نے اپنا سچا ہونا منوایا، اور پہلے اپنا امین ہونا منوایا، اور پھر آپ نے اللہ منوایا، پھر اپنا کلمہ پڑھوایا، اور اعلان نبوت سے پہلے صادق اور امین ہونا خود کو منوایا۔ اعلان نبوت کے بعد صادق اور امین ہونا ثابت ہوا، اور پھر جب صداقت کا سکہ بن گیا تو پھر کہا من کنت مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ یہ سارا نظام کردار کی بنیاد پر مانا گیا ہے۔ تو اگر میں یوں کہہ دوں کہ عقائد یعنی توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، اور پھر قیامت سے متعلق عقائد، اور پھر عدل سے متعلق عقائد، اور پھر نبوت سے متعلق عقائد، پھر امامت سے متعلق جو جڑے ہوئے عقائد ہیں، صرف یہ 5 عقائد تو نہیں ہیں، یہ تو 5 ٹائٹل ہیں، یہ 5 عنوانات ہیں، یہ 5 جس کو کہہ لیجئے موضوعات ہیں۔ کتاب ایک موضوع پر لکھی جاتی ہے، اس کتاب میں تو 50 باتیں ہوتی ہیں، اس کتاب سے جڑی ہوئی تو 50 پیغامات ہوتے ہیں۔ وہ ایک موضوع ہوتا ہے جو تعارف کے لیے ہوتا ہے کہ یہ فلسفے کی کتاب ہے، یہ منطق کی کتاب ہے، یہ جغرافیہ کی کتاب ہے، یہ مثال کے طور پر عقائد میں فلاں عقیدے کی کتاب ہے۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہ میں آپ سب سے گزارش کر سکتا ہوں تھوڑا سا اور جڑ کر بیٹھ جائیں، ایک عنایت ہوگی ایک صلوات پڑھتے ہوئے۔ تھوڑا سا جڑ کے بیٹھ جائیے، ایک صلوات پڑھتے ہوئے آگے آئیے۔ اس سے بلند صلوات۔ یہ برآمدے والے دوست یہاں سیدھے ہاتھ پہ آ سکتے ہیں۔ آغا صاحب ادھر آ جائیے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں آغا ایک آگے۔ اس سے بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ باب العلم کی صلوات کا بھی اور نعرے کا بھی اور گریے کی بھی جو صدا بلند ہوتی ہے نا، باہر بیٹھنے والوں کو ایسا لگتا ہے جیسے پورے کراچی میں حسین آ گئے ہو۔ تو آپ کا یہ جو آواز اللہم صلی علی، ایک خاص نور پھیلتا ہے اس صلوات کے پڑھنے سے، لہٰذا تکلف نہیں کیجیے گا۔ اگر میں یوں کہہ دوں کہ اللہ نے اللہ بھی اس لیے منوایا ہے کہ تم انسان بن سکو، اللہ اس لیے منوایا ہے کہ ہم، یعنی اللہ گویا ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم انسان بن سکو۔ عدل کا جو عقیدہ ہے وہ بھی اسی لیے ہے کہ ہم اچھے انسان بن سکیں۔ گھنٹوں اس پہ دلائل لائے جا سکتے ہیں، استدلال کیا جا سکتا ہے۔ جتنے بھی عقائد ہیں ہمارے، ان سب کا تعلق میرے عمل کے ساتھ ہے، میرے کردار کے ساتھ ہے، ہمارے رویوں کے ساتھ ہے۔ ہمارا رویہ، ہمارا کردار ایک مرتبہ آسمان کی طرف، بلندیوں کی طرف جانے لگتا ہے جب میرا عقیدہ سالم اور خالص ہو جاتا ہے۔ تو اگر نصاب اسلام میں ان بچوں جوانوں کے سامنے رکھنا چاہوں کہ اسلام کا نصاب کیا ہے، اسلامی تعلیمات کا نصاب کیا ہے، تو ترتیب میں تو پہلے عقائد ہیں،
پھر احکامات ہیں. اللہ مان لیا تو توحید کا تقاضا ہے کہ توحید در خالقیت، توحید فی الخلقہ، توحید فی الصفات، توحید فی الاعمال یا افعال، توحید فی العبادہ. 4 مرحلے ہیں عقیدہ توحید کے. یعنی عقیدہ توحید اگر مجھے پڑھنا ہے تو مجھے ان 4 مرحلوں سے گزرنا ہوگا. برداشت کیجئے تھوڑی دیر مجھے آپ. سب سے پہلے مجھے ماننا پڑے گا میرا کوئی ایک خالق ہے. اگر میں والدین کی وجہ سے دنیا میں آیا ہوں تو وہ کس کی وجہ سے آئے، اور وہ جس کی وجہ سے آئے وہ کس کی وجہ سے آیا، اور پردادا جس کی وجہ سے آئے وہ کون تھا. تو ہمیں کہیں جا کے رکنا پڑے گا. جو کسی کی وجہ سے نہیں تھا وہ ذاتاً ہے. ایک منزل پہ جا کے ہم رکیں گے جو جا کے توحید کا مفہوم سمجھائے گا. ورنہ باطل ہے یہ گفتگو، فضول ہے یہ گفتگو، یہ نہ ختم ہونے والی گفتگو ہے کہ اسے اس نے بنایا، اسے اس نے بنایا، اسے اس نے بنایا. کہیں رکنا پڑے گا جسے کسی نے نہیں بنایا. اور جہاں جا کر میں رکوں گا کہ اسے کسی نے نہیں بنایا وہی اللہ ہے. ٹھیک ہے؟ تو جو خالقیت میں وحدہ لا شریک ہے، ایک منزل پر آ کر میں اسے وحدہ لا شریک مانتا ہوں. خالقیت میں اس کی صفات بھی اس کی ذات ہیں. جب وہ ہے ہی ایک تو یہ تھوڑی ہوگا کہ اس کی صفت علیحدہ ہے اور اس کی ذات علیحدہ ہے. میرا اور آپ کا علم علیحدہ ہے، ہم علیحدہ ہیں. ہم اور ہیں، ہمارا علم اور ہے. اگر ہم اور ہمارا علم ایک ہی ہوتا تو ماں کی گود میں بھی ہم وہی کہتے جو آج مثال کے طور پر ڈاکٹر بننے کے بعد اور فلاں دانشور بننے کے بعد بول رہے ہیں. ہم تو نہیں بولتے تھے وہ بات. لہٰذا ہمارا علم علیحدہ ہے، علم ایک صفت ہے، اور ہم علیحدہ ہیں. لیکن اللہ کے ہاں اس کی ذات اور اس کی صفت 2 چیزیں نہیں ہیں. جو اللہ ہے وہی عالم ہے، جو عالم ہے وہی اللہ ہے. باقی تو سب ماں کے پیٹ سے جاہل آئے. واللہ اخرجکم قرآن واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. تم ماں کے شکم سے اس حالت میں دنیا میں بھیجے گئے کہ تم شے کے بارے میں نہیں جانتے تھے. لفظ شے بول کر اللہ نے اتنا مفہوم کو عام کر دیا. شے کچھ بھی نہیں، ذرہ نہیں جانتے تھے. وہ پنجابی دوست بیٹھے وہ کہیں گے ککھ نہیں جانتے تھے. اللہم صلی علی. تو اللہ کی ذات اور اس کی صفات 2 نہیں ہیں، وہ ایک ہی وجود ہے. تو ہم توحید ایک ہی مانتے ہیں صفات میں بھی. پھر وہ جو صفات اس کی عملی جلوہ دکھاتی ہیں جو افعال کہلاتے ہیں اللہ کے، وہ اس کا فعل اور اس کی ذات 2 نہیں ہے، ایک ہی چیز ہے، ایک ہی وجود ہے. پھر جو خالقیت میں وحدہ لا شریک ہو، جو صفات میں وحدہ لا شریک ہو، جو افعال میں وحدہ لا شریک ہو، تو پھر عبادت میں بھی وحدہ لا شریک. پھر سجدہ صرف اسی کا ہوگا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. یہ میرا مضمون نہیں تھا، لیکن ایک بات کرنے کی تھی جو میں نے آپ کے سامنے. تو ہم اللہ کے بارے میں یعنی عقائد میں توحید کے باب میں جب آتے ہیں تو اس کا نتیجہ خود بخود ہمارے کردار تک آ رہا ہے یا نہیں. اور عبادت سے مراد یہ جو ابھی آپ نے نماز پڑھی ہے، یہ تو عبادتوں میں سب سے خوبصورت عبادت کا جلوہ ہے. ورنہ عبادت جس کو کہہ لیجئے کہ مقطوعہ، موقوتہ اور توقیفی وقف شدہ عبادتیں اور ہیں. جیسے ہی مثال کے طور پہ نصف شب گزرے گی، نماز مغرب اور نماز عشاء کی قضا، وقت ختم. یہ توقیفی عبادت ہے، وقف شدہ. 2 رکعت ہی پڑھنی ہے فجر کی. اللہ ہی کا تو ذکر کر رہا ہوں. 3 رکعت پڑھ لوں تو 3 رکعت پڑھنے پہ 2 رکعت کا بھی ثواب نہیں ملے گا. ارے میں نے تو زیادہ ہی پڑھی تھی. تو توقیتی ہے، توقیفی ہے، وقف شدہ عبادت ہے. وقف میں تبدل اور تصرف نہیں کیا جا سکتا. وقف کے اندر رد و بدل نہیں کیا جا سکتا. 30 روزے ہیں، یہ نہیں کہ میں عید والے دن بھی روزہ ہی تو رکھ رہا ہوں. اللہ
ابھی تو آپ نے کہا تھا ماہ رمضان شروع ہوا تھا کہ روزہ رکھنے والا جو ہے وہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، تو میں تو عید کے دن بھی حرام ہو جائے گا اس دن عید رکھ روزہ، وقف ہے نا، ختم ہو گیا نا، چاند نظر آ گیا۔ تو یہ جو توقیفی یعنی وقفی عبادتیں ہیں یہ تو وقتی ہیں نا، ابھی ہے 2 گھنٹے بعد نہیں ہوں گی، 4 گھنٹے بعد، آج کل روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، مگر ماہ رمضان میں روزہ رکھنا واجب تھا، تو اس کا ایک وقت ہے، اس کا ایک دورانیہ ہے۔ یہ ہے عبادت توقیفی۔ لیکن کچھ عبادات توقیفی ہیں اور کچھ عبادات توقیفی نہیں ہیں، ان کا کوئی وقت نہیں ہے، وہ کل وقتی ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے ہیں۔ کوئی ایک لمحہ، سوتے میں بھی اللہ یاد رہے، بازار میں بھی اللہ یاد رہے، افسروں کے سامنے جاتے ہوئے بھی اسے اللہ مت مان لینا، یاد رہے، ماتحتوں سے بات کرتے وقت انہیں ذلیل مت کرنا، اللہ یاد رہے۔ تو یہ جو اللہ یاد رہے والی کیفیت ہے، یہ عبادت ہے کہ جس کا کوئی وقت نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں بندگی، اسے کہتے ہیں عبودیت۔ ہمارے اعمال پر اس کا اثر پڑ رہا ہے یا نہیں؟ آپ عدل الہی کو لے لیں، اور آگے بڑھیں نبوت کا عقیدہ، اور آگے بڑھیں امامت کا عقیدہ اور قیامت کا عقیدہ، یہ جتنے بھی عقائد ہیں ہمارے سارے، یہ سارے عقائد ہمیں ہمارے کردار کی طرف، اس بچے کو ذرا سمجھائیے کون بول رہا ہے بیچ میں، ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ نہیں ہے کوئی؟ نہیں، اس کا اگر بیٹھ سکتا ہے رہ سکتا ہے، میں نے اسے اٹھایا نہیں ہے۔ ہاں، بیٹھو، اس کے بغیر مجلس کیسے ہوگی بھائی؟ اس کے بغیر مجلس کیسے ہوگی؟ تنگ ہو رہا ہے، پھر لے جاؤ، گھبرا رہا ہے، ڈر رہا ہے تو لے جاؤ، پھر لے جاؤ۔ اللہم صل علی محمد۔ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی سالمیت، صحت، سلامتی، عمر بابرکت، ان کا مستقبل اچھا ہو، ایک بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صل علی۔ میری بات آپ تک پہنچ گئی کہ عقائد کا تعلق ہمارے کردار کے ساتھ خود بخود ثابت ہو جائے گا۔ آپ ایسے ہی تھوڑی آکے بیٹھے ہیں، آپ کا امامت کا عقیدہ اچھا ہے تبھی تو مجلس میں آئے ہیں آپ جی۔ یہ جو خود بخود ہو گیا، یہ آپ کا امامت کا عقیدہ آپ کو لے کر آیا ہے نا، یہ مولا سے آپ کا پیار آپ کو لے کر آیا ہے نا، آپ انہیں حجت خدا مانتے ہیں نا، آپ اللہ کا ولی مطلق مانتے ہیں نا، تبھی تو آئے ہیں ان کو اپنا چہرہ دکھانے۔ یہ ہمارے سارے کے سارے اعمال ہمارے عقائد سے جڑے ہوئے ہیں، مگر نصاب اسلامی تعلیمات کے نصاب میں سب سے پہلے عقائد ہیں، پھر ان عقائد کی روشنی میں احکامات ہیں، حرام اور حلال، اسے کہتے ہیں احکام جی، منہیات اور واجبات، اوامر اور نواہی، کرنا ہے نہیں کرنا ہے، کرنے والی ساری چیزیں اور نہیں کرنے والی ساری چیزوں پر غور کرنا، یہ گویا شریعت ہے، ٹھیک ہے۔ بہت ساری چیزیں کرنے کی فوراً نہیں بتائی گئیں، خود نماز جماعت، نماز جنازہ دوسری ہجری میں، نبی کے ہجرت کے بھی 2 سال کے بعد نماز جنازہ واجب ہوئی۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی، ان سے کہیں پہلے تم اسلام پڑھ کر آؤ، پھر تمہیں پتہ چلے گا۔ نماز جنازہ واجب ہی نہیں ہوئی تھی بھائی، نماز جنازہ ان کی رحلت کے موقع پہ واجب ہی نہیں ہوئی تھی ہی نہیں۔ تو یہ جو کرنے کے اور نہ کرنے کے احکامات ہیں شریعت کے، یہ مختلف مرحلوں میں آتے رہے۔ نصاب تعلیمات اسلامی میں تو عقیدے کے بعد شریعت، اور شریعت کے بعد جو تیسرا مرحلہ ہے وہ ہے اخلاقیات۔ موضوع سے ہٹا ہوا نہیں ہو، اخلاقیات، یہ جو خلق ہے، یہ جو اخلاقیات ہیں، یہ ہمارے عقائد، یہ ہمارے نماز اور روزے کا نتیجہ ہیں۔ اچھا انسان بنانے کے لیے تو کہا ہے الصلاۃ
ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے تحقیق نماز برائیوں سے بچاتی ہے۔ تو برائیوں سے بچنا اخلاق ہے یا نہیں؟ اچھائیوں کی طرف راغب ہونا اخلاق ہے یا نہیں؟ یہ بچا کون رہا ہے؟ یہ شریعت بچا رہی ہے، یعنی ہمیں اچھا اخلاق شریعت دے رہی ہے۔ یہ روزہ ہمیں بھوک اور پیاس کا احساس دلا کر بھوکوں اور پیاسوں کی طرف متوجہ کر رہی ہوتی ہے۔ یہ حج ہمیں اجتماعیت کا جذبہ عطا کر رہا ہوتا ہے۔ یہ نماز جماعت ہمیں مل کر رہنے کا جذبہ عطا کر رہا ہوتا ہے۔ نماز بھی پڑھنی ہے، بعد میں مصافحہ بھی کرنا ہے، بعد میں ایک دوسرے سے ملیں گے تو کینہ بھی دور ہوگا اور ایک دوسرے سے آگاہی اور آشنائی اور قرب بھی بڑھے گا۔ یہ اخلاق کا مسئلہ ہے یا نہیں؟ جتنے بھی شرعی احکامات میرے عزیزو آپ لے لیں، وہ سب نتیجہ اس کا اخلاقیات کے اوپر ہے۔ اور اخلاقیات، ممکن ہے کوئی کہے صاحب مولانا یہ تو ایک درس اخلاق آپ دے رہے تھے، یہ اخلاقیات ہے در حقیقت جو انسان کو ولایتوں تک پہنچاتا ہے۔ انسان صاحب کرامت اور صاحب عظمت اور صاحب منزلت بنتا ہی اخلاقیات کی وجہ سے۔ ایک بہت بڑا نام ہے صاحب کرامت عالم دین، ایک اللہ کے خاص ولیوں میں سے ایک ولی، ان کے پاس کوئی صاحب آ کے بیٹھے تو ان کا باد معدہ ایک بدہضمی کا اظہار، ایک آواز ان کے بدن سے نکلی، تو ایسے کان کو ہاتھ لگا کے کہنے لگے میں اونچا سنتا ہوں، ذرا اونچا بولنا۔ تو جس وقت ان کی وہ کیفیت ہوئی اس وقت ان کا چہرہ پھیکا پڑ گیا تھا کہ میں اتنے بڑے عالم کے پاس بیٹھا ہوں اور میرے بدن سے ایسی ایک آواز آ گئی۔ تو جیسے ہی انہوں نے کہا میں اونچا سنتا ہوں، اونچا بولنا، تو ان کے چہرے پہ سکون، اطمینان بڑھنا شروع ہو گیا۔ اللہ نے اسی لمحے میں حجاب ہٹا دیے اور ولی بنا دیا۔ یہ کتنی سی بات تھی؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ ممبر کی ایک زبان ہوتی ہے، میرا مجمع متوجہ ہے۔ چھوٹی سی بات، انہوں نے اسے احساس دلایا کہ نہیں، شرمندہ نہیں ہو، یہ ایک قدرتی اور ایک بدن کے تقاضے ہیں، اس میں شرعی احکامات بھی ہیں۔ اگر کسی کی ری خارج ہو جائے پیش نماز کی تو وہ کیا کرے گا؟ وہ کیا سب کو بغیر وضو کے نماز پڑھائے گا؟ اسے حکم ہے کہ وہ پیچھے ہٹے، جو بالکل پیچھے کھڑا ہے وہ ایک قدم آگے بڑھ کر جماعت کو مکمل کرا لے۔ جی ایک لمحے میں ان کا اس خلق کی وجہ سے دوسرے کی آبرو رکھنا، دوسرے کا احترام رکھنا، دوسرے کی بے احترامی نہ کرنا، اس سے ایک مرتبہ حجابات ہٹنا شروع ہوئے اور اللہ نے انہیں ولی بنا دیا۔ ہمارے جتنے اسلام کے جتنے بھی پیغامات ہیں ان سب کا نتیجہ جا کے پہنچتا ہے اخلاقیات پر۔ البتہ یہاں ایک غلط فہمی کا امکان ہے کہ اخلاق بہت اچھا ہو، خدمت خلق کا جذبہ آسمان پر ہو، دوسروں کے کام آنے کا جذبہ انتہائی کمال پر ہو، مگر وہ اللہ کو نہ مانتا ہو، وہ رسول اللہ کو نہ مانتا ہو، وہ مولا علی کو جانتا ہی نہ ہو، وہ قرآن کا مخالف ہو اور بہترین خدمات اور بہترین اپنی گویا اخلاقی کیفیت کا اظہار کرتا ہو۔ ایسے بندے کا حال اس روٹی چور والا حال ہے۔ جی کہ جو روٹیاں چرا کر فقیروں میں بانٹ دیتا تھا اور کہتا تھا صاحب ایک چوری کا گناہ ایک اور ایک نیکی کا ثواب 10، تو تم اس 10 میں سے ایک کم کر لو تو پھر بھی 9 تو ہے نا میرے پاس۔ یہ خبر جب میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کو پہنچی تو امام نے فرمایا اسے جا کے خبر کرو کہ اسے ایک بھی ثواب نہیں ملے گا، اسے 2 گناہ ملیں گے۔ یہ روٹی چور، تندور پہ سے روٹیاں چرا کر فقیروں میں بانٹنے والا، حضرت نے فرمایا اسے جا کے خبر کرو اسے ایک بھی ثواب نہیں ملے گا۔ وہ تو کہہ رہا ہے نا 9 ثواب ملیں گے، ایک کم کر لو۔ حضرت نے فرمایا اسے جا کے خبر کرو کہ اسے ایک بھی ثواب نہیں ملے گا، اسے 2 گناہ ملیں گے، ایک چوری کرنے کا گناہ اور ایک کسی اور کے مال کو اپنی پسند سے تقسیم کرنے کا گناہ۔
جسے تصرف کہتے ہیں، کسی اور کے مال میں تصرف، کسی اور مال کو کسی اور پکوان کی دکان پہ جا کے اپنے دادا کی فاتحہ پڑھ کر آ گئے. بھائی تمہارا تھا کیا وہ جو تم نے بانٹ دیا؟ پہلے چوری کی گناہ، پھر کسی اور کا مال خود پسند سے بانٹ کر آ گئے، یہ دوسرا گناہ. حضرت نے فرمایا ایک بھی ثواب نہیں ملے گا. اور میں ایک جملہ کہتا ہوا گزروں، اب تو ویسے رہبر شہید کی شہادت نے یہ ٹائیوں والے ملاؤں کے چہروں سے جو نقابیں اتاری ہیں، صلوات پڑھنے ذرا محمد وآلہ. جی یہ لال پیلی ٹائیاں باندھ کے آنے والے ملا صرف لمبی داڑھیوں والے مائنڈ سیٹ کا شکار نہیں ہے، صرف اونچے پائچے والے مائنڈ سیٹ کا شکار نہیں ہے. یہ انگریز جنہیں ہم اتنا معتبر سمجھتے تھے، ہم تو الحمدللہ ممبر پہ بیٹھنے والے بہت پہلے سے انہیں جانتے تھے، مگر خود بعض ہمارے درمیان لوگ کہتے نہیں ان کے بغیر تو گزارا نہیں ہے. علی والوں نے بتا دیا اللہ کے بغیر گزارا نہیں ہے. لبیک یا حسین، بلند تر صلوات محمد و آل محمد. کیسا اخلاقیات ہیں، کیسے اخلاقیات ہیں، کیسے کتنے بڑے انسان ہیں، یہ سب پر واضح ہو گیا نا. یہ کتنے بڑے انسانیت کی باتیں کرنے والے لوگ، یہ کتنے اچھی باتیں کرنے والے، سب پہ روشن ہو گیا نا کتنے اچھے لوگ ہیں یہ. عزیزان گرامی، انما المؤمنون اخوہ. میں نے آپ سے پہلے دن کہہ دیا تھا کہ کچھ ضروری باتیں نہیں چھوڑی جا سکیں گی، اس لیے وعدہ نہیں ہے کہ میں سورہ حجرات کو اس سال مکمل کر لوں گا. یہ جو بھی میں نے بات کی ہے، جو بات پوری گفتگو کی ہے، یہ اس موضوع کا حصہ ہے. مومنین آپس میں ایک دوسرے کے لیے بھائی بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوہ، مومن ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں. وقت ختم ہو گیا. میں نے ابھی گزارش کی ہے اظہر نقوی صاحب سے کہ وہ ایک سوز پڑھیں اور مرثیہ پڑھیں. اور یہ دن ایسے ہیں نا، یہ 10 دن کی طرح تو پورا سال نہیں آتا. پورے سال میں تو یہ کیفیت نہیں ہوتی نا. ہماری بھی مشکل ہے، مجبوری ہے، تقریباً 1 گھنٹے کا سفر کر کے ہمیں ایک اور شہر کے کونے میں پہنچنا ہے، پھر وہاں سے ایک اور کونے میں پہنچنا ہے. 4 مختلف ڈسٹرکٹس میں حاضری ہے، تو وقت کی بھی تنگی ہے. میں زیادہ سے زیادہ آپ کی خدمت میں رہوں، اس کا ایک حل یہ ہے کہ مرثیہ پڑھ لیں تاکہ حسین بھائی بھی ایک سلام پڑھ لیں، اور میں بھی آپ کی خدمت میں کم سے کم 50 منٹ تو مجلس پڑھوں. میری طرف سے مسئلہ نہیں ہے، میں 50 منٹ کا دورانیہ میں آپ کی خدمت میں ہوں، 50 سے 55 منٹ. سدرۃ المنتہا ہے، اخلاقیات کی سدرۃ المنتہا ہے. کربلا عروج خلق، عروج اخلاق ہے، کمال اخلاق ہے. جو معصوم کی گود میں پلا ہو، اس کی زبان سے معرفت، اس کی زبان سے انسانیت کے جملے سمجھ میں آتے ہیں. مگر جو 4 سال کی بچی ہو، جو 6 سال کا بچہ ہو، جس کی ہم عصمت کبریٰ اور صغریٰ کے بھی ہم گفتگو میں نہ لاتے ہوں، یعنی ہمارے نزدیک شاہدہ معصومین کمال عصمت پر ہیں. جناب زینب دلیل عصمت ہے، جسے علماء نے عصمت صغریٰ کہا ہے، محفوظ عن الخطا کہا ہے. چہاردہ معصومین کی عصمت پہ دلیل ہے مولا عباس. مگر جناب مسلم کے بچے
چھوٹے چھوٹے بچے جو شہادت سے پہلے کہہ رہے ہوں ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے دو، ہمیں پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ اخلاق اتنا کمال پہ ہے کہ جب بڑے بھائی کو ذبح کرنے لگا تو چھوٹے بھائی نے ہاتھ پکڑ کر کہا یہ میرا بڑا بھائی ہے، پہلے مجھے مارو۔ اور جب چھوٹے بھائی کو ذبح کرنے لگا تو بڑے بھائی نے خنجر پکڑ لیا اور کہا یہ میرا چھوٹا ہے، پہلے مجھے مارو۔ اخلاق تو دیکھیے، کمال خلق ہے اس گھرانے کے کم سن بچوں میں۔ عزادارو، حضرت عقیل ابن ابو طالب کے آنے پر نبی مکرم کھڑے ہو گئے، اپنے برابر میں بٹھایا، بڑی محبت کا اظہار فرمایا۔ تو ایک بنی ہاشم کے نبی کے گھرانے کے ایک فرد نے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ عقیل سے بہت محبت فرماتے ہیں۔ فرمایا عقیل کے بچے میرے حسین پہ قربان ہو جائیں گے۔ حضرت ابو طالب کی پوری نسل کربلا میں قربان ہوئی ہے۔ 72 میں 54 آل ابو طالب شہید ہوئے ہیں۔ کربلا کے میدان میں امام حسین کے رشتہ دار، امام حسین کے خونی رشتہ دار، وہ 54 کی تعداد میں شہید ہوئے ہیں۔ اور ان 54 میں سب سے زیادہ، ان میں 54 میں مولا علی کی اولادیں ہیں، حضرت جعفر کی اولادیں ہیں، عبداللہ ابن جعفر، حضرت عون محمد، جناب زینب کے بچے، حضرت عبداللہ حضرت جعفر کی اولادیں ہیں، حضرت مولا علی کی اولادیں ہیں۔ بٹھا لو اس بچے کو۔ اور ان شہیدوں میں سب سے زیادہ، اگر کوئی خاندان تعداد میں سب سے زیادہ شہید ہوا ہے تو حضرت عقیل کی اولاد، حضرت عقیل کا سارا گھرانہ مار دیا گیا۔ اور ان میں حضرت مسلم، کربلا کا پہلا شہید۔ ابھی کربلا بپا نہیں ہوئی ہے مگر کربلا کے شہیدوں میں پہلا شہید۔ ممکن ہے کوئی بچہ مجھ سے مجلس کے بعد کہے کہ کربلا میں تو شہید نہیں ہوئے، تو کربلا کا پہلا شہید کیسے ہے؟ تو اسے جواب یہ دوں گا، کربلا کے شہیدوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ پیاس سے مارے گئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ کربلا کے شہیدوں کی ایک نشانی، وہ سب پیاسے مارے گئے۔ اور حضرت عقیل کے فرزند حضرت مسلم کربلا کے پہلے شہید ہیں، پیاسے مارے گئے۔ جب کٹورا بھر کے پانی کا دیا گیا نا، پانی مانگا نا، آخری وقت میں فرمایا مجھے پانی پلا دو، پیاس لگ رہی ہے۔ سرائی رکھی ہوئی تھی، کسی نے پانی کا کٹورا بھر کے دیا۔ تو جب پانی کو منہ سے لگایا تو کیونکہ ہونٹ زخمی تھا، دانت ٹوٹ چکے تھے، آپ کے منہ سے خون آ رہا تھا، تو پانی میں خون کا قطرہ گرا، اسے واپس دے کے فرمایا یہ مضاف ہو گیا، دوسرا لا دو۔ دوسری دفعہ آیا، پھر اس میں پانی خون کا قطرہ گرا، پھر فرمایا تیسری دفعہ پھر لا دو۔ پھر جب تیسری دفعہ بھی خون کا قطرہ گر گیا نا، تو کٹورا واپس کر کے فرمان لگے شاید میرے مولا مجھے پیاسا شہید دیکھ، شاید حسین یہ چاہتے ہیں کہ میں پیاسا مارا جاؤں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ جو جہاں بیٹھا ہے اپنی آواز کو آزاد کرے گا۔ حضرت عقیل کے 6 بچے، 2 بیٹیاں، 4 بیٹے، 2 بیٹیاں 4 بیٹے حضرت عقیل کے۔ اور ان بچوں کی ماں کا نام بتاؤں؟ حضرت رقیہ بنت علی۔ میں آپ سب سے گزارش کروں گا، خاص طور پر لاہور بی بی پاک دامن کو سلام کرنے جایا کریں۔ یہ جن کے بچوں کا میں ذکر کر رہا ہوں نا، حضرت عقیل، ان بچوں کی ماں لاہور میں حضرت بی بی پاک دامن، حضرت رقیہ بنت علی۔ اور عزادارو، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں حضرت عقیل کے بچوں کا تو ذکر کروں اور ایک اس ماں کا ذکر نہ کروں
جن کا ان بچوں کی تربیت میں بہت گہرا اثر ہے، اس کے بھی سارے بچے مارے گئے ہیں۔ وہ کربلا میں نہیں تھی مگر روزانہ جنت البقیع جاتی تھیں، انگشت شہادت سے 4 قبروں کے نشان بناتی تھیں اور چاروں قبروں پہ چاروں بیٹوں کے نام لکھتی تھیں اور کہتی تھی وَيْكَ لَا تَدْعُ أُمَّ الْبَنِينَ، مجھے ام البنین مت پکارا کرو۔ ام البنین تو بیٹوں کی ماں کو کہتے ہیں، میرے وہ بیٹے کہاں رہے جن کی میں ماں ہوں؟ میں بی بی ام البنین کے قدموں میں سر رکھ کر کہوں بی بی آپ کے 4 بیٹے مولا عباس اور مولا عباس کے 3 بھائی کربلا میں شہید ہو گئے، مگر بی بی آپ کے تو نواسے بھی مارے گئے، آپ کے تو نواسیاں بھی ماری گئیں۔ جناب رقیہ بنت علی جن کا مزار لاہور میں ہے، بی بی پاک دامن، وہ جناب ام البنین کی بیٹی ہیں، مولا عباس کی بہن ہے۔ ہاں مولا عباس کی بہن ہے، باب الحوائج ہے۔ اجرکم اللہ، جو جہاں بیٹھا ہے اپنی آواز آزاد کرے۔ آج عجیب میں مصائب جناب مسلم کے بچوں کے 2 شہزادوں کے مصائب پڑھے جاتے ہیں نا ہمارے ہاں، طفلان حضرت مسلم۔ یہ طفلان حضرت مسلم جو مسیم میں دفن ہے، یہ 2 بھائی صرف شہید نہیں ہوئے ہیں، یہ 4 بھائی اور 2 بہنیں۔ ایک بہن کا نام ہے حمیدہ، ایک بہن کا نام یعنی بی بی حضرت مسلم کی بیٹی، ایک بیٹی کا نام ہے بی بی حمیدہ اور ایک بی بی کا نام ہے بی بی عاتقہ۔ بی بی حمیدہ کے نام کے ساتھ حمیدہ بنت مسلم، لیکن جب ان کے مزار پر آپ جائیں گے نا تو لکھا ہے حمیدہ بنت الحسین۔ اگر مسلم کی بیٹی ہیں تو بنت الحسین کیوں لکھا ہے؟ جب جناب مسلم کی شہادت کی خبر آئی تو یہ بی بی بے کل ہو گئی، بے چین ہو گئی، اتنا روئیں کہ احساس ہو رہا تھا کہ کہیں دنیا سے نہ چلی جائیں۔ اولاد والے بیٹھے ہوئے ہیں نا، آپ کے گھروں میں بھی بیٹیاں ہیں نا، جوان جو بیٹھے ہیں ان کی بھی بہنیں ہیں نا۔ بیٹیوں کا باپ سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، بیٹیاں باپ سے خاص تعلق رکھتی ہیں۔ یہ بیٹیوں کا باپ سے تعلق میں نے کربلا میں دیکھا۔ جب زلجنا خبر شہادت حسین لے کر آیا تو ڈھونڈ رہا تھا سکینہ کہاں ہے، اسی خیمے پہ جا کے رکا جس میں سکینہ تھی اور ایسے پیر مارنے لگا جیسے ماتم کر رہا ہو اور ایسے آوازیں نکالنے لگا جیسے نوحے پڑھ رہا ہو۔ جب جناب سکینہ کو اندازہ ہوا کہ بابا کا گھوڑا آیا ہے تو بی بی خیمے سے باہر آئیں۔ رونے والوں کیا دیکھا؟ خالی گھوڑا کھڑا ہے۔ تو ایک مرتبہ انتہائی وقار کے ساتھ قدم اٹھائے، گھوڑے نے گردن جھکا دی، بی بی نے گردن پہ ہاتھ رکھا اور بیٹی کا باپ سے پیار دیکھیے اور آواز دے کر کہتی ہے یا جواد ابی حل سقیا ابی ام قتلا اتشانا، اے میرے بابا کے باوفا گھوڑے اتنا بتا پانی پلا کر مارا؟ میرا بابا پیاسا بہت۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جب جناب مسلم کی شہادت کی خبر، امام مکے سے کربلا جا رہے ہیں، مدینہ سے مکہ آئے، مکے سے کربلا 8 ذی الحج کو سارا عالم اسلام حج کرنے آ رہا تھا اور کعبے کا مالک، کعبے کا وارث کعبے کو چھوڑ کر جا رہا تھا تاکہ کعبے کی حرمت محفوظ رہ جائے۔ رستے میں خبر ملی کہ مسلم کو مار دیا تو بی بی حمیدہ اتنی روئیں کہ امام حسین نے اپنے گلے سے لگا کر کہا، جس پر وہ مطمئن ہوئیں اور ان کے آنسو روکے، اور وہ جملہ یہ تھا کہ آج کے بعد حسین تمہارا بابا نہیں گیا۔ رونے والوں مجھے نہیں پتا بچیاں بھی مجلس سن رہی ہیں یا نہیں، خواتین کی گودوں میں چھوٹی چھوٹی بچیاں۔ جب امام حسین نے یہ کہہ دیا تھا کہ آج کے بعد حسین تمہارا بابا ہے، تو میں رونے والوں سے پوچھوں جب حسین کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا یہ بچی کہاں گئی؟
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ صبر کرو میرے دوست، ہمت کرو، حوصلہ کرو، حوصلہ کر کے گریہ کریں۔ ہم میں سے کوئی مرے گا نہیں، ہم کتنا ہی رو لیں ہم میں سے کوئی مرے گا نہیں۔ سکینہ کو تماچے لگے، زینب کو تعزیانے لگے، اللہ کرے میں بیان کر پاؤں۔ حضرت مسلم کی دوسری بیٹی حضرت عاتقہ بنت مسلم ابن عقیل، حوصلہ کریں، حوصلہ کریں، مجھے جلدی نہیں ہے، حوصلہ کریں، رونے کے دن ہے، 2 محرم ہے۔ دوسری بیٹی حضرت مسلم ابن عقیل کی، امام حسین کی مولا عباس کی بھانجی حضرت عاتقہ بنت مسلم ابن عقیل۔ معلوم ہے وہ کیسے شہید ہوئیں؟ اللہ آپ کو شام لے جائے، اور اگر یہ کبھی اختیار ہونا آپ کے کہ آپ بیروت میں اتر کر لبنان کے رستے سے شام آئیں تو ضرور اس رستے کو اپنائیے گا، اس لیے کہ بیروت کے اور شام کے، یعنی لبنان کے اور شام کے بارڈر پر جس شہر کو بالا بک کہتے ہیں، بالا بک، اس بارڈر والے شہر میں مولا حسین کی 2 بیٹیوں کے مزار ہیں جن پہ ہر ایک زائر نہیں جا پاتا، وہ اگر وہاں سے آئے گا تو جا سکے گا کیونکہ بارڈر کا شہر ہے۔ وہ جو 2 بیٹیاں ہیں نا، ان بیٹیوں میں ایک بیٹی کے مزار پر جب میں گیا، وہاں بیٹھے ہوئے ایک عرب عالم سے میں نے پوچھا کہ مجھے ذرا ان بچوں کے حال بتائیں، تو انہوں نے کہا یہ بچی وہ ایک بہن وہ ہے کہ جسے ظالموں نے پتھر مارا، جب یہاں سے گزر رہے تھے تو پتھر مارے جا رہے تھے، تو ایک پتھر اس کی پیشانی پہ آ کے لگا، اتنا خون بہا کہ یہ بچی شہید ہو گئی۔ اور ایک اور بی بی خولہ امام حسین کی بیٹی حضرت خولہ، ان کا مزار میں نے پوچھا ان کی شہادت کیسے ہوئی، تو بتایا کہ یہ اونٹ سے گریں اور اونٹ نے ان پہ پیر رکھ دیا۔ اس بچی کو زینب یہیں دفنا کے چلی گئی۔ حضرت عاتقہ، حضرت مسلم کی بیٹی حضرت عاتقہ شہید ہوئی ہیں کربلا میں۔ جب خیمے جلے تو خیموں سے بچے ایسے باہر نکلے کہ جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو دانے بکھرنے لگتے ہیں۔ یہ سارے بچے میدان کربلا میں بکھر رہے تھے، حضرت عاتقہ پر ایک گھوڑے نے پیر رکھ دیا۔ یہ حضرت مسلم کی بچی کربلا میں شہید ہوئی۔ اجرکم اللہ، ہو گئی مجلس۔ مگر حضرت مسلم کے 4 بیٹوں کا حال بھی تو سن لیجئے۔ 2 بیٹے جناب رقیہ کے ساتھ کربلا میں آئے، بی بی پاک دامن کے ساتھ کربلا میں آئے، اور 2 بیٹے حضرت مسلم کے ساتھ کوفہ آ گئے۔ جو بیٹے کوفہ حضرت مسلم کے ساتھ آئے ان میں ایک محمد اور ایک ابراہیم، جن کے مزاروں پر آپ مسیب میں جاتے ہیں، عراق کوفے کے پاس ایک شہر مسیب، وہاں ان دونوں شہزادوں طفلان حضرت مسلم کے مزار ہیں نا۔ اور 2 بھائی حضرت رقیہ کے ساتھ کربلا میں آ گئے، ایک کا نام ہے عبداللہ ابن مسلم اور دوسرے کا نام ہے محمد اصغر۔ وہ جو کوفہ میں بابا کے ساتھ گئے ہیں وہ محمد ہیں اور ابراہیم ہیں، اور جو کربلا میں ماں کے ساتھ آئے ہیں وہ ابراہیم ہیں اور محمد اصغر ہیں۔ یہ دونوں بھائی کربلا میں شہید ہوئے، وہ دونوں بچے مسیب میں شہید ہوئے۔ حضرت مسلم کے 4 بچے جوان، 4 بیٹے قربان ہوئے۔ عبداللہ ابن مسلم کا حال بتاؤں کیا ہوا؟ آ کے کھڑے ہو گئے، ماموں مجھے جانے کی اجازت ہے؟ امام حسین نے ایک حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا اور خوب نگاہ بھر کے دیکھنے کے بعد پیشانی پہ پیار کیا اور فرمایا جاؤ اپنے بابا کے جوہر شجاعت دکھاؤ، جاؤ 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 میدان کربلا میں جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسلم جب کربلا میں آئے ہیں تو بلا تشبیہ برق کی مانند میں منع میں سرا قلب لشکر مختلف میدان کے اندر پھیلے ہوئے لشکروں میں چلے جاتے تھے اور سروں پہ سر اتار رہے تھے۔ اتنا حضرت عبداللہ ابن مسلم نے دشمن کو فنار کیا کہ آخر دشمنوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ پتہ لگاؤ یہ کس کا بیٹا ہے۔ تو خبر آئی یہ مسلم کا بیٹا ہے۔ تو یہ سب گھبرا رہے تھے کہ کیونکہ
اس کے بابا کو ہم نے کوفہ میں مار دیا. یہ یہاں پر جلال کی کیفیت میں ہے. بہت دیر لڑے حضرت عبداللہ ابن مسلم، لیکن عزادارو ایک مرتبہ ایک شخص نے بالکل سامنے آ کر ایک تیر چلانا چاہا. جب وہ تیر فضا میں ان کی طرف آیا تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے تیر کو پکڑنا چاہا. جب تیر کو پکڑ رہے تھے تو وہ تیر ایسے آگے آیا کہ ان کا ہاتھ ان کی پیشانی سے جڑ گیا. وہ تیر ان کے ہاتھ پر لگا، یہ تیر اور پیشانی اور ہاتھ جڑ کے رہ گئے. اب مجھے نہیں پتا پہلے سر کاٹا گیا یا پہلے ہاتھ. گھوڑے سے زمین کی طرف آئے اس کیفیت میں کہ ہاتھ پیشانی سے جڑا ہوا ہے. اللہ اللہ کیا منظر ہے. یہ حضرت عبداللہ ابن مسلم کا حال ہے. اور سنیں گے دو بھائی ہیں جو اپنے بابا کے ساتھ کوفہ گئے ہوئے ہیں. ابھی تو عاشور کے دن تو ان کی شہادت نہیں ہوئی. 28 یہ حضرت مسلم کی شہادت 9 ذی الحجہ کو تو ان کی شہادت نہیں. 1 سال تک زندان میں رہے. ایک روٹی ملتی تھی، دونوں بھائی اس میں سے کچھ کھا کر افطار کر لیتے تھے. دن بھر روزہ رکھتے تھے، رات بھر اللہ کی عبادت کرتے تھے. یہ دونوں شہزادے ابراہیم اور محمد جن کے مزار مسیب میں زندان میں 1 سال تک رہے. ایک مرتبہ زندان بان بدلا تو محسوس کیا کہ یہ کچھ رؤوف اور مہربان ہے. تو دونوں بھائیوں نے طے کیا. بڑے بھائی نے آگے بیٹھ کر کہا، بھائی محمد الرسول اللہ کو جانتے ہو؟ کہنے لگا میں مسلمان ہوں. بڑھ کر کہا فاطمۃ الزہرا کو جانتے ہو؟ کہا کہ میں بی بی کا چاہنے والا ہوں. جب دیکھا نا کہ اس کے دل میں ہماری دادی کی محبت ہے تو کہا اگر فاطمہ زہرا کے بچے تمہارے سامنے آ جائیں تو کیا کرو گے؟ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ، کیا کرو گے؟ تو کہنے لگا میں ان کے قدموں میں اپنا سر رکھ دوں گا، میں اپنا سب کچھ ان پہ قربان کر دوں گا. تو کہا پہچانو ہم فاطمہ کے پوتے بیٹھے ہیں، جانو ہم فاطمہ کے نواسے بیٹھے ہیں. اجر و کمال اللہ. اس دربان نے دروازہ رات کو کھول دیا کہ میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں، چلے جاؤ، میں اتنا کروں گا کہ تمہیں آزاد کر دوں گا. رات کی تاریکی میں آزاد ہوئے. یہ رات بھر سفر کرتے تھے اور دن میں کہیں چھپ کر بیٹھتے تھے تاکہ کوئی گرفتار دوبارہ نہ کر لے. مگر جب دن نمودار ہوتا تھا اور رات گزرتی تھی تو یہ وہیں کہیں قریب ہوتے تھے، اس لیے کہ انہیں رستوں سے تو آگاہی نہیں تھی، انہیں رستوں سے تو آشنائی نہیں تھی. ایک دن یہ دریا کے کنارے، فرات کے کنارے غسل کرنے کی غرض سے گئے تو دیکھا کہ کچھ خواتین ہیں جو پانی بھرنے آ رہی ہیں. تو ان سے بچنے کے لیے درخت پہ جا کے بیٹھ گئے. ایک خاتون نے دیکھ لیا تھا کہ کچھ بچے ہیں جو چڑھ رہے ہیں درخت کے اوپر. قریب آ کر ان بچوں سے مخاطب ہوئی اور پوچھا کون ہو؟ تو بتایا ہم مسلم کے شہزادے ہیں. میرے لال بیٹھ جاؤ، دکھا لیں. ہم مسلم کے شہزادے ہیں. وہ خاتون اپنے گھر لے گئی. اس خاتون کا بیٹا حارث جو عبید اللہ ابن زیاد کا جلاد ہے، وہ جب گھر میں آیا نا اور دیکھا کہ وہ شہزادے جنہیں میں تلاش کر رہا ہوں وہ تو میرے گھر میں ہیں، مجھ سے بیان نہیں ہو پائے گا. دونوں بچوں کے ہاتھ پیر باندھ کر ساری رات اس ظالم نے اپنے گھر کے ایک درخت سے بٹھا دیا. اور جب دوسرا دن نمودار ہوا تو دونوں کو بالوں سے پکڑ کر، بہت سخت جملے ہیں جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، جس بے حرمتی کے ساتھ لے کر گیا ہے. اور دریائے فرات کے کنارے پہنچ کر اس نے چاہا کہ ذبح کرے. اجر و کمال اللہ. تو ایک بھائی نے کہا پہلے مجھے مارو، دوسرے بھائی نے کہا پہلے مجھے مارو، اور پھر دونوں بھائیوں نے کہا ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے دو. اور جب دونوں بھائیوں نے نماز پڑھ لی تو اس نے دونوں بھائیوں کے سر قلم کر دیے اور دونوں کے جنازوں کو نہر میں فرات میں پھینک دیا. سنیں گے عزاداروں، منظر بڑا عجیب تھا. دونوں بھائیوں کے جنازے ایک دوسرے سے لپٹ رہے تھے اور جس طرف سے دریا بہہ رہا تھا اس کے برعکس جنازے جانے لگے. اور مسیب میں ایک دیہات سے گزرنے والا یہ دریا وہاں جا کے جنازے کنارے پر آ گئے. وہاں کے ایک کاشتکار نے جنازوں کو نکال کر وہاں دفنایا جہاں آج مزار ہے. مجلس مکمل کر رہا ہوں. یہ دونوں کٹے ہوئے سر تشت میں رکھ کر عبید اللہ کے سامنے لے گیا. جب رومال ہٹایا گیا تو یہ عبید اللہ کھڑا ہو گیا اور چہروں کو دیکھ کر کہنے لگا کف القتل قمر، چاند جیسے چہرے، میں نے تجھے گرفتار کرنے کو کہا تھا، تو نے انہیں ذبح کر دیا. میں نے اب تک اتنے خوبصورت بچے نہیں دیکھے. رونے والوں
جو دشمن کی نگاہ میں خوبصورت ہو وہ ماں کی نگاہ میں کتنے حسین ہوں گے. جب یہ قافلہ کوفے سے گزرا، آخری جملہ، جب یہ قافلہ کوفے سے گزرا، حضرت مسلم کی لٹکی ہوئی لاش کو دیکھ کر، دارالامارہ پر حضرت مسلم کی لاش لٹکی ہوئی تھی، حضرت رقیہ نے آواز دے کر کہا مسلم میرے 2 بچے آپ کے پاس تھے، مجھے میرے بچوں کا پتہ بتاؤ. کٹے ہوئے لاشے سے آواز آئی اے رقیہ میرے بچے غربت میں مارے گئے. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون. یا